السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 358 سے پڑھیں گے اور سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر جہاں 6 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سیئاتهم وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جنہوں نے یا جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل اچھے کیے، لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ضرور دور کر دیں گے، ہٹا دیں گے ان سے ان کے گناہ، ان کی غلطیاں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ہم ضرور ان کو جزا دیں گے، بدلہ دیں گے، احسن الذی کانوا یعملون، بہت اچھا بدلہ جو وہ عمل کیا کرتے تھے، یا اعمال میں جو بہت اچھا عمل ہوگا اس سے بہتر جزا دیں گے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے تاکیدی حکم کیا ہے حضرت انسان کو کہ وہ والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي، اور اگر آپ کے ساتھ وہ کوشش کریں، مجادلہ کریں تاکہ تو میری ذات کے ساتھ شریک ٹھہرائے، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کا آپ کو علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، پس تو ان دونوں کی یعنی والدین کی پھر اطاعت نہ کرنا۔ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، میری طرف تم سب کا پلٹ کر آنا ہے، فَأُنَبِّئُكُمْ، پس میں تمہیں بتاؤں گا، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تھے تم عمل کرتے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل اچھے کیے، لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، ہم ضرور ان کو داخل کریں گے نیک لوگوں میں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں، مَن يَقُولُ آمَنَّا، اور اس نے کہا یعنی ان لوگوں میں سے انہوں نے کہا ہم اللہ پر ایمان لائے، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ،
جب کبھی وہ ایذا دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں، جعل فتنۃ الناس کا عذاب اللہ، تو وہ بنا دیتا ہے بندوں کی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر آئے مدد تیرے رب کی طرف سے، لَيَقُولُنَّ، تو ضرور کہہ دیں گے، اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتے، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ زیادہ رکھنے والا ہو جو جہانوں کے سینوں میں، دلوں میں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ معلوم کروائے ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ ضرور واضح کر دے گا، معلوم کروا دے گا منافق کون لوگ ہیں، دو نمبری کرنے والے کون لوگ ہیں۔ حضرات، سادہ سا سوال لوگ بھی پوچھتے ہیں اور کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، ما الفرق بین الاسلام والایمان، اسلام و ایمان میں کیا فرق ہے، مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟ سادی سی بات ہے، اسلام کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، مسلمان کسے کہتے ہیں، مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن کو مسلمان، مسلمان کو مومن کہا جا سکتا ہے، اسلام کو ایمان، ایمان کو اسلام کہا جا سکتا ہے، لیکن ڈیفینیشن ان کی جو اصل حقیقت اور تعریف وہ یہ ہے، اسلام ظواہر سے شروع ہوتا ہے، اندر جاتا ہے، اور ایمان اندر سے شروع ہو کر باہر آتا ہے۔ یقین، تیقن، مان لینے کا نام جو ہے وہ ایمان میں ہے، اور اس ظواہر جو ہیں، کلمہ پڑھا، کلمہ طیبہ پڑھا، اللہ کو مانا، رسول کو مان لیا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکوٰۃ دی، حج کیا، یہ ظواہر اسلام کے۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اسلام میں داخل ہونے کی بنیادی 5 شرطیں، 5 رکن بیان فرمائے گئے ہیں جو ہم نے سنا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ صرف مان لینا کافی نہیں ہے، اللہ کو مانا، رسول کو مانا، قرآن کو مانا، جنت کو مانا، دوزخ کو مانا، تو اب کرنا کیا ہے؟ مان کے گھر بیٹھ جائیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے مانا ہے، کس کو؟ اللہ کو، رسول کو، کتاب کو، جنت کو، دوزخ کو، میزان عدل کو، اللہ کے قوانین، ضابطوں کو، خبروں کو، مستقبل کی خبریں ہوں یا ماضی کی ہوں، جنت کی ہی ہوں یا دوزخ کی ہوں، ساری وہ باتیں جو انہوں نے مان لی ہیں۔ آگے فرمائے وعاملوا الصالحات، اور عمل انہوں نے اچھے کیے ہیں۔ بندہ بڑا پڑھا لکھا ہے لیکن بدتمیز ہے، بڑا بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن ماں کو چھتر مارتا ہے، میرے علم میں ہے باقاعدہ، اسی شہر میں ڈبل ایم میں بندہ ہے، جمعے والا دن ہے، ماں کو چھتروں کے ساتھ مار کے پھر جا کے جمعہ پڑھاتا ہے۔ پھر غور تسلی کے ساتھ غور فرمائیں، ایمان اور اس کے بعد عمل صالح کرنا ہے۔ صالح عمل عام دنیا میں معروف ہے، یار بول تو اچھا، کام اچھا نہیں، بولنا اچھا نہیں، کردار اچھا نہیں، اخلاق اچھا نہیں، رویے اچھے نہیں، تو یہ ساری باتیں کس کھاتے میں جائیں؟ ارشاد ہوتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل اچھے کیے، لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ ارشاد فرماتے ہیں ہم ضرور دور کر دیں گے، ہٹا دیں گے ان سے ان کی کمزوریاں، خطائیں، جرائم، اگر ایسی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرق کر دیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، ہم ضرور ان کو بدلہ دیں گے، أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، 2 ترجمے ہیں، تمہارے اعمال میں سے سب سے اچھا عمل ہوگا، اس کا سب سے اچھا درجہ، ظاہر ہے اتنی بات ہے۔ اگر فرمایا کہ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ آپ عمل اچھے کرتے رہیں، لیکن جو سب سے بہتر اچھی جزا بنتی ہے آپ کو وہ جزا ملے گی۔ آپ کا عمل ہے کوڑیوں کے برابر اور جزا ملے گی پہاڑوں کی مثل کے برابر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسن الذی، وہ اچھی عمدہ جزا، کانوا یعملون، جو وہ کرتے رہے اس کا اللہ تعالیٰ بہت بہت عمدہ اچھا بدلہ اور جزا دیں گے۔ یہ قانون بیان فرما گئے، آگے تفصیل میں ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اس سے مراد جنس انسان ہے، ساری انسانیت کو ہم نے تاکیدی حکم دیا ہے، بِوَالِدَیْہِ حُسْنًا، کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو اچھا سلوک آپ سمجھتے ہیں
بولنا اچھا نہیں، مسکرا کے بولنا نہیں، ماں باپ کے ساتھ بیٹھنا نہیں، کہنا ماننا نہیں، اطاعت کرنی نہیں، اچھی بات کو بھی تسلیم نہیں کرنا، تو وہ کیا مانا اس نے؟ کیا اس نے کما کے کھلانا تو بڑا معاملہ ہے۔ ایک باپ 5 بیٹے پال لیتے ہیں مزدوریاں کر کے، لیکن 5 پتر ایک بابے کی خدمت نہیں کرتے۔ 5 پتر ہوتے ہیں، وہ ایک بابے کو رکھنے کے بعد گھر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ بچے بیوی سنبھالیں یا بابا سنبھالیں۔ اور اسی طرح لوگوں نے بال کو اولڈ ہوم میں پھینک دیا، ماؤں کو انہوں نے نکال دیا، گھروں سے نکال دیا، بولنا بند کر دیا، اس نے سلوک ختم کر دیا۔ یہ آپ کے علم میں میرے سے زیادہ معلومات اور خبریں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کے نام یہ پیغام جاری کر دیا تاکیدی حکم کا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ ہاں اس کی وضاحت فرمائی، وَإِن جَاهَدَاكَ، ہاں سختی کریں، مجبور کریں، لِتُشْرِكَ بِي، کہ میرے ساتھ وہ کسی کو شریک ٹھہرائیں، غلط کام کریں، کفر کریں، شرک کریں، بدعات کا چرچار کریں، ماں باپ ہی حکم دے رہے ہیں، تو ارشاد فرمایا مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ، جو شرکیہ عمل کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، مجبور کر رہے ہیں، آپ کے پاس اس کا علم نہیں ہے، نہیں ہم کو معلومات ہے کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ یا بنی اللہ تشرک باللہ ان الشرک لظلم علیم، ان الشرک لظلم عظیم، یہ جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، بہت بڑا جرم ہے شرک ہے۔ شرک جو ہے کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ کی مشیت میں تو سارا کچھ ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شدت سختی کے ساتھ بیان کی ہے، جو بندہ کفر و شرک کی حالت میں مر گیا اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ کافر اور مشرک اگر دنیا میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر کے قبول کر کے اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کو مجبور کرے ماں باپ کے تشرک بی ما لیس لک بعلم، جس کا تیرے پاس معلومات نہیں ہے، تو اچھی طرح نہیں جانتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے، اور وہ مجبور کر رہے ہیں شرک کر، ارشاد فرمایا فلا تطعہما، پھر ان دونوں کی تابعداری فرما برداری نہیں کرنی۔ حدیث کے الفاظ آتے ہیں انما الطاعۃ فی المعروف، جو اطاعت ہوتی ہے معروف اور نیکیوں میں ہوتی ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، اور اللہ اور خالق کی نافرمانی میں جو بھی حکم ہو وہ کسی کی بھی اطاعت ضروری نہیں ہے۔ الی مرجعکم، میری طرف تم سب کا پلٹ کر لوٹ کر آنا ہے، تو پھر کیا ہے؟ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پس میں تمہیں پھر بتاؤں گا، خبر دوں گا جو جو تم عمل کرتے رہے ہو۔ رب العالمین نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں گا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، ہم ضرور ان کو نیک لوگوں میں داخل کریں گے۔ اور یاد رکھیں آپ، جتنی مرضی اللہ نے یہ شرط پیش کی ہے، ایمان عمل بنیاد ہے، لیکن اس کے ساتھ پلس جب تک اللہ کی رحمت شفقت مہربانی نہ ہو کوئی بندہ جنت میں داخل نہیں جا سکتا۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ جو ایمان لائے عمل اچھے کیے ہم ضرور ان کو صالحین میں نیکوکاروں میں ہم داخل کریں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اب لوگوں کی کیفیت بیان فرمائی، مَن یقول آمنا، وہ کہتے ہیں، یہ اصل میں پولے ایمان والے، 2 نمبری کرنے والے منافقت قسم کے جو لوگ ہیں ان پہ تبصرہ ہو رہا ہے۔ بعض لوگوں میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، باجی قرآن کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، سنت کو حدیث کو مانتے ہیں، لیکن کوئی شہبت مخ فارغ۔ اللہ نے جو نشاندہی فرمائی، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، اللہ کے بارے میں جب ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کے بارے میں، اللہ کے احکامات کے بارے میں جب ان کو اذیت دی جاتی ہے، دکھ دیا جاتا ہے، آزمائے جاتے ہیں، تو جعل فتنۃ الناس کا عذاب اللہ، تو اللہ تعالیٰ کا وہ جو رستہ ہے، اللہ کا جو دین ہے، اللہ کا کہنا ماننے کی راہ میں جو لوگوں کی طرف سے اذیت مصیبت آتی ہے، اللہ کی طرف سے آنے والی کلک دکھ مصیبت کو وہ اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ کر سمجھتا ہے کہ جس طرح مجھے اللہ نے عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ نہیں سمجھے؟ کسی کنٹوٹے نے مجبور کر دیا، کس نے بےزتی کر دیا، کس نے کہا مولوی صاحب جی مسجد بڑے لتاں باندھ دیں گے، نا کہتے ہیں لوگ، کر کے دکھا، تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگوں کی پچائی اذیت اس طرح ہے جس طرح کہ اللہ کا عذاب۔ اور یہ پولے ایمان والے 2 نمبری رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کی بات اللہ نے بیان فرمائی ہے، ان کی حالت یہ ہے فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا پہلو بیان فرمایا والا ان جاء نصر من ربک، اگر کوئی مدد آ جاتی ہے تیرے رب کی، نصرت آ جاتی ہے، کامیابی، عزت افزائی کو، کامرانی، کامیابی ملتی ہے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو وہ کہیں گے بھائی جی ہم تمہارے ساتھ ہیں، بھاجی سے سارے ہی اہل حدیث ہونے ہیں، اسی پاری ساتھ ہی کتاب و سنت کو مانتے ہیں۔ ادھر مجھے ایک بندے نے رپورٹ دی، ایک بندہ ادھر درس سنتا رہا کئی سال، اس کے بعد اس نے بند کر دیا۔ کسی نے کہا بھاجی درس نہیں سن رہے، اور پاس بھاجی نہیں سن رہے، اور کلیئر صاحب نہیں سن رہے، یار درس نہیں اچھا ہوتا، یار اچھا ہوتا ہے، بیان اچھا ہوتا ہے، دلائل اچھے ہوتے ہیں، دلائل اچھے ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کی بات ہوتی ہے، اور ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن ہے دے وہابی ہے، یہ بھی ایک جرم ہے نا۔ درس اچھا دینا لیکن سیٹ بھی مسجد بھی وہابیاں دی، مولوی بھی وہابی دی، کرنا کی، لہذا میں نہیں سنا۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اگر تیرے رب کی طرف سے کوئی مدد آتی ہے، نصرت آتی ہے، زردہ پناہ آتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالِمٍ، کیا اللہ تعالیٰ زیادہ علم نہیں رکھتا بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، لوگوں کے دلوں میں کیا ہے، اللہ کا احترام کتنا ہے، رسول کا احترام کتنا ہے، حدیث کا احترام کتنا ہے، مسلک کا احترام کتنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق کتنا ہے، اللہ نہیں جانتے، اللہ جانتے۔ ارشاد فرمایا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ ضرور معلوم کروائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، دو نمبری کرنے والے منافقین کو بھی اللہ واضح کر کے، اللہ تعالیٰ ان کو واضح کر دیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر وہ ایمان، حیا، سچائی، حقیقت، سچائی نہیں ہے، یہ منافقت کرنے والے، ان کے دوگلا پالیسی والا سارا نظام ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی معلوم کروائیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے جی والذین آمنوا وعاملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل اچھے کیے، صالحات عمل میں، تو ارشاد ہوتا ہے لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ضرور دور کر دیں گے ان سے ان کی خطائیں، ان کی غلطیاں، ان کے سیئات، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، ہم ضرور ان کو جزا دیں گے، احسن الذی کانوا یعملون، بہت اچھی جزا جو عمل کرتے ہیں، اعمال کے مقابلے میں اعلیٰ سے اعلیٰ جو جزا بنتی ہم ان کو وہ دیں گے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے تاکیدی فرمان جاری کر دیا ہے انسانوں کے نام کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، ارشاد فرمایا مخاطب کر کے ان مومنین کو، مسلمین کو، اگر وہ آپ پر سختی کریں، شدت کریں ماں باپ، لِتُشْرِكَ بِي، تاکہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کے بارے میں تجھے معلومات نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ نہیں ٹھیک ہے، شرک کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، ان سرکاروں کو ماننا چاہیے، مشکل کشا یہ نہیں، تو لہٰذا فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان دونوں کی اطاعت نہ کر، إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، میری طرف تم سب کا پلل کرانا ہے، فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پس میں تم سب کو خبر دوں گا جو تھے تم عمل کرتے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل اچھے کیے، لندخلنہم فی الصالحین، ہم ضرور ان کو داخل کریں گے نیک لوگوں میں۔ ومن الناس، بعض لوگوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں، من یقول آمنا باللہ، جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، جب وہ ایذا دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی لائن میں، اللہ کی راہ میں، جعل فتنة الناس كعذاب اللہ، تو وہ بنا دیتا ہے لوگوں کی آزمائش کو، لوگوں کی طرف سے آنے والی اس تکلیف کو اللہ کے عذاب کی طرح وہ سمجھتا ہے۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اگر مدد آتی ہے، نصرت آتی ہے تیرے رب کی طرف سے، لَيَقُولُنَّ، تو وہ ضرور کہہ دیں گے، اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کیا نہیں جانتے، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ زیادہ علم رکھنے والا جو لوگوں کے عالمین کے سینوں میں، دلوں میں جو کچھ ہے بھید، کیا اللہ نہیں جانتے؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، ضرور اللہ تعالیٰ واضح کرے گا، معلومات پیش کر دے گا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بھی، وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، دو نمبری کرنے والے، ویسے ہی کلمہ پڑھ کے جھوٹ بولنے والے ہمارا اللہ پر
ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کرنا کیا ہے، مدد تیرے سے مانگتے ہیں، عبادت تیری کریں گے، لیکن قبروں پہ بھی سجدہ کیا جا رہا ہے، شراب بھی پیا جا رہا ہے، سارے کام کیے جا رہے ہیں، اس کا معنی انہیں کوئی ہوش نہیں ہے۔ تو اللہ یہ واضح کرے گا یہ منافق ہیں، یہ مومن ہیں، یہ سچے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، اس بات کی وضاحت فرمائے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ